صبح ہوتی ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، کبھی بادل گھر کر آ جاتے ہیں، کبھی بارش کی پھوار اندر برآمدے میں آ جاتی ہے۔ روز کی طرح ہمارا ملازم ونود میز پر چائے کی ٹرے لا کر رکھ دیتا ہے، لیکن سامنے کی کرسی خالی ہے، اس پر میرے کیفی نہیں ہے جو میرے ہاتھ کی چائے کی پیالی پڑھنے کے لیے اپنی کمزوری کے باوجود کرسی پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے کانپتے ہاتھ سے پیالی لے کر تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے تھے اور چائے اس طرح پینے لگتے تھے گویا امرت پی رہے ہوں۔ تمام دن میں یہی لمحے میرے سب سے خوبصورت اور پرسکون لمحے ہوتے تھے۔ انہی لمحوں سے متاثر ہو کر کیفی نے ایک نظم کہی تھی، زندگی نام ہے کچھ لمحوں کا اور ان میں بھی وہی ایک لمحہ جس میں دو بولتی آنکھیں چائے کی پیالی سے جب اٹھیں تو دل میں ڈوبیں، ڈوب کے دل میں کہیں آج تم کچھ نہ کہو آج میں کچھ نہ کہوں، بس یوں ہی بیٹھے رہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے، غم کی سوغات لیے، گرمیے جذبات لیے، کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے۔ خواتین و حضرات، شبانہ اعظمی جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہاری امرتا کے نام سے جو پلے بہت مشہور رہا، اس سے تو آپ سب واقف ہیں ہی، لیکن کیفی اور میں اس کے بعد جو انہوں نے ایک پلے شروع کیا وہ بھی اسی طرح مقبول و معروف ہو رہا ہے تمام حلقوں میں۔ جو بہت سنجیدہ حلقے ہیں ان میں بھی جو سنجیدہ چیزیں پسند کرتے ہیں، اور وہ جو بہت عام لوگ ہیں جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، پلے دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ دونوں حلقوں میں یہ دونوں پلیز جو شبانہ جی کے تھے بہت مشہور رہے۔ شبانہ جی، تمہاری امرتا جو ہے وہ فاروق شیخ کے جانے کے بعد ایک طرح سے ختم ہو گیا، مطلب وہ پلے اس کے بعد آپ نے نہیں کیا۔ کیفی اور میں، آپ ابھی حال ہی میں جشن ریختہ میں ہم نے اس پلے کو دیکھا، اور جب وہ پورا پلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو کہیں کہیں بہت جذباتی ہو رہے تھے ہم لوگ۔ تو آپ چونکہ کیفی اعظمی کی صاحبزادی ہیں، ظاہر ہے آپ کی ایموشنز آپ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوگی ہم لوگوں سے، تو یہ جو ایک تمہاری امرتا جو آپ نے پلے اس سے پہلے کیا تھا اور کیفی اور میں، یہ دونوں پلے کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ ملتے اس طرح سے ہیں کہ تمہاری امرتا جو کہ جاوید صدیقی صاحب نے لکھا اور میں فاروق شیخ کے ساتھ 22 سال تک اسے کرتی رہی، وہ بیسکلی ایک کہانی دو ایسے انسانوں کی جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ فاروق جو کیریکٹر کرتے تھے اس کا نام تھا زلفی، اور میرے کیریکٹر کا نام تھا امرتا، اور ان کی 35 سال کی ریلیشن شپ صرف خطوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس میں فاروق شیخ بھی پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتے تھے۔ کیفی اور میں ایک تھیاٹریکل ایکسپیرئنس ہے۔ اس کو بیس کیا ہے میری والدہ شوکت کیفی کی ایک کتاب ہے یاد کی رہگزر، تو اس میں جو حصے ہیں جو شوکت کیفی کے منہ سے نکلتے ہیں وہ سب اسی میں سے لیے گئے ہیں، اس کتاب میں سے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جاوید صاحب نے جنہوں نے اس کو پلے کی شکل دیکھی، انہوں نے کیفی صاحب کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے اور پڑھے، اور ان میں سے وہ حصے نکالے جو کیفی صاحب کے ہیں۔ تو اس کا ایک ایک حرف یا تو کیفی کے منہ سے نکلا ہے یا شوکت کے منہ سے نکلا ہے، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اور اس کو پرویا ہے کیفی صاحب کی جو غزلیں نظمیں ہیں اور کچھ ان کے فلمی گیت جو جسوندر سنگھ گاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈائمنشن اور ہے۔ تمہاری امرتا میں کیونکہ صرف خط پڑھتے تھے، یہ ان کی ذاتی زندگی کے ایسے امپورٹنٹ موڑ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو شکل۔ شبانہ جی سے ہم پلیز دیکھتے ہیں بہت سارے، اور جتنی بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہماری رہی ہیں ان پہ ہم لوگ پلیز دیکھتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، بنگلہ میں۔ موسیقی کا جو ایک آپ نے اس میں رکھا ہے ایک ایلیمنٹ، وہ بہت زیادہ اتنا پاپولر نہیں ہے کہ آپ پلیز دیکھ رہے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا جو پلے ہوگا اس میں ہم پلیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی پرسنالٹی پہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے موسیقی کو بھی شامل کیا، اس لیے شامل کیا کیونکہ کیفی صاحب فلم لیرسسٹ ہیں، اور اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی شاعری یا ان کی جو سنگیت ہے اس کو نہیں جوڑیں۔ تو
اگر جیسے کہ ہم نے یہ تمہاری امرتا میں کیا ہوتا تو یہ ایک چیز امپوز کی جاتی. یہ کیونکہ کیفی کی زندگی کے بارے میں بول رہے ہیں تو اس کا بہت آرگینک انوالومنٹ ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ بالکل جیسے ہم جس کو پلے کہیں گے, یہ پلے نہیں ہے لیکن ایک تھیاٹریکل ایکسپیرئنس ہے. اچھا, اس میں جو غزلیں گائی جاتی ہیں اس کا انتخاب آپ کرتے ہیں یا جاوید صاحب؟ جاوید صاحب نے ہی کی ہیں, کیونکہ اصل میں یہ بہت دلچسپ طریقے سے شروع ہوا. یہ شاید کیفی صاحب کی برسی تھی, غالباً 4تھی برسی, اور اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ کیا پروگرام کرنا چاہیے 10 مئی کو. تو اس میں رمیش صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ جو مامی کی جو کتاب ہے اس میں سے کیوں نہ کچھ حصے لے کر اس کو کچھ شکل دی. تو اس پہ پھر جاوید صاحب نے جب پڑھا اور جب ان کو چنا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, پھر اس میں کیفی کی آواز جو ہے وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے بہرحال اس پہ کچھ کام کرنا شروع کیا. تو یہ اس کو پلے کی شکل, پلے ہم لوگ کرنے جا رہے تھے, پہلا شو اس کے 2 گھنٹے پہلے کمپلیٹ ہوا. تو ہم نے جو اسٹیج پہ پرفارم کیا وہ ایکچولی ہماری فرسٹ ڈریس ریہرسل تھی, اور اس کو کیا تھا ہم نے صرف اس موقع کے لیے. ہمیں علم نہیں تھا کہ لوگ اتنا اس کو سراہیں گے, اتنا پسند کریں گے, اور پھر اس طرح سے ہم اس کو دنیا کے ہر کونے میں لے گئے ہیں, امریکہ میں, لندن میں, سنگاپور میں, مختلف دبئی وغیرہ. جیسے ہندوستان میں آپ کو رسپانس ملا اور ہم نے بھی وہ شو دیکھا, ہندوستان کے باہر کس طرح کا رسپانس رہتا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہے, اور الگ الگ چیزیں لوگوں کو پسند آتی. دیکھیے اس پلے میں سب کچھ ہے. اگر آپ کو رومانس پسند ہے تو اس میں رومانس ہے, شوکت اور کیفی کا بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کا رومانس ہے. اگر آپ کو ڈرامہ پسند ہے تو اس میں ڈرامہ ہے, اگر آپ کو پالیٹکس پسند ہے تو وہ ہے, اگر آپ کو تھیٹر پسند ہے تو تھیٹر. اس کے سب جو ایلیمنٹس ہیں وہ سب کے سب ہیں, اور گیت بھی ہیں. شاعری اگر پسند ہے تو شاعری بھی ہے. لیکن بیسکلی یہ ایک ایسے 2 انسانوں کی کہانی ہے جن کی زندگی میں الگ الگ قسم کے موڑ آئے ہیں اور بہت اتار چڑھاؤ رہے ہیں, لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کو بہت انسپائر کرتا ہے. کیونکہ کیفی صاحب کی زندگی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو 1973 میں فالج کا اٹیک ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کا جو لیفٹ پاؤں ہے اور لیفٹ ہاتھ وہ فالج سے معذور ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے زندگی سے ہمت نہیں ہاری. وہ جا کے اپنا چھوٹا سا گاؤں ہے اعظم گڑھ میں, مجواں, جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی, وہاں جا کے انہوں نے ایک NGO شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا. کیونکہ کیفی صاحب یہ مانتے تھے کہ اگر ہندوستان کو صحیح معنوں میں پروگریس کرنی ہے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی گاؤں کی طرف دیکھیں جہاں کہ 80% ہماری آبادی ہے, اور خاص طور سے اگر جو لڑکی ہے, جو گرل چائلڈ ہے, اس کو لے کر اس کو کیندر بندو بنائیں. اور چنانچہ وہ وہاں اسکول چلاتے ہیں, انٹر کالج, اور پھر چکن کاری کا سینٹر ہے جس میں منیش ملہوترا جو کہ بالی ووڈ کے بہت بڑے ڈیزائنر ہیں وہ اپنا کام پورا وہاں سے کرتے ہیں. تو اب یہ اتنا چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں کیفی صاحب جب واپس گئے تھے 40 سال کے بعد تو ان کو ایسا لگا تھا کہ یہ پورا گاؤں جو ہے وقت سے میں منجمد ہو گیا, بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور پھر جب انہوں نے کام شروع کیا تو ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں جو کہ ہندوستان کے نقشے پر نہیں تھا, اب جو ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے. ایک شبانہ جی آخری سوال, کیفی اور میں اگر نئے لوگ جنہوں نے یہ شو نہیں دیکھا ہے یا دیکھنا چاہیں گے, کوئی ایسی بات آپ کہنا چاہیں گے کہ اس پورے شو کا نچوڑ جو ہے, اس میں میسج جو دیا گیا ہے وہ ہمارے سامعین کو؟ دیکھیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. اس میں ایک تو بہت دلچسپ قصہ یہ ہے کہ جب کیفی صاحب اور میری مامی کا عشق ہو رہا تھا تو ان کے گھر سے بہت اختلاف تھا اس پر, کیونکہ ان کی منگنی کسی اور سے ہو چکی تھی, مامی کی. تو پھر کیفی صاحب نے خون سے خط لکھا مامی کو, تو وہ خط دے کر وہ اپنے ابا کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا میں صرف اسی شخص سے شادی کروں گی, ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گی. میں اپنی منگنی توڑ رہی ہوں اور میں صرف انہی سے شادی کروں گی. اب سوچئے آج سے 70 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, 70 تو نہیں, خیر 60 سال. تو ان کے والد نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹے, یہ شاعر لوگ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں,
یہ آپ سے لکھیں گے کہ میں پتھروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں اور اپنے خون سے خط لکھ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک جگہ لیٹے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہوں گے اور بکرے کے خون سے خط لکھ رہے ہوں گے. تو تم اس میں اتنا امپریس مت ہو. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بالکل ایک ریلیجس مسلمان، وہ بغیر کسی کو بتائے اپنے گھر پہ اپنی بیٹی کو وہاں حیدرآباد سے لے کر آتے ہیں بمبئی. وہاں جس کمیون میں کیفی صاحب رہ رہے ہیں اس کمیون میں اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی، اب آپ فیصلہ کریے کہ آپ ابھی بھی ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں. اور جب ممی کہتی ہیں ہاں، تو کسی کو گھر پہ بتائے بغیر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. بہت ہی پروگریسو، بہت ہی ایکسٹراڈنری آدمی ہے. تو ایک طرف سے تو آپ کو ان کا رومانس بہت میٹھا، بہت معصوم، آج کے دن میں ایسا نظر نہیں آتا ہے. ایک تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ان کی شاعری اتنی کمال کی ہے، اس کی بھی آپ کو بہت ساری جھلکیاں ملتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ایک چیز جو آپ اس پلے سے لے کر جاتے ہیں وہ ایسی بات ہے جو کیفی صاحب نے مجھ سے کہی تھی. کیونکہ گاؤں میں جب یہ تبدیلی کے لیے کام کر رہے تھے تو بہت ساری بادھائیں بیچ میں آتی تھیں، اور ممی کہتی تھیں یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس گاؤں کے لیے دے دی اور گاؤں والے کتنے ناشکرے ہیں اور کیوں نہیں واپس بمبئی چلے آتے ہیں. تو میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ جب آپ تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ تبدیلی اس رفتار سے نہیں آتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو کیا آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے ٹھہراؤ سے، بڑے سہجے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا کہ بیٹی، جب آپ تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس امید میں یہ گنجائش بھی چھوڑ دیجئے کہ شاید تبدیلی آپ کی زندگی میں نہ آئے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنا کام پوری سچائی سے کرتے رہے تو تبدیلی آئے گی، چاہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہی کیوں نہ آئے. تو میرے لیے یہ ایک منتر ہے، کیونکہ میں بھی ابا جو کام کر رہے ہیں اس کام کو آگے بڑھاتی ہوں. میں بھی عورتوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں بھی ممبئی میں جو سلمز ہیں وہاں کام کرتی ہوں. اور کئی موقع ایسے آتے ہیں جب میں بہت فرسٹریٹڈ فیل کرتی ہوں، اور پھر بالکل جیسے کہ ایک لائٹ ہاؤس کی طرح ابا کے یہ جو لفظ ہیں وہ میرے سامنے آتے ہیں اور مجھے طاقت دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں، اور عام طور پر بہت سارے لوگ جب اس پلے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو اسٹینڈنگ اوویشن نہیں ملتا، وہ اس لیے ملتا کہ یہ سبق آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. شبانہ جی، کیفی اور میں پہ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.